تو دنیا میں تو یہ اپنی حکمرانی یا اپنا زور منواتے ہیں، لیکن قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، وہاں تو حاکم الحاکمین کی دربار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور وہ لوگ جو تابعداری کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کی اور امی کی۔ تابعداری کرتے ہیں کس کی؟ رسول کی، اور رسول وہ جو نبی ہے، نبی وہ جو امی ہے، جو آیت کریمہ فقیر نے تلاوت کی تھی کہ تابعداری کرنا ہے کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں، ان کے فرمان عالی شان کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں، ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم سے دین اسلام کا کوئی فرض فریضہ نہ چھوٹ جائے، اس کا خیال کرتے ہیں، سنتوں کا خیال کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں۔ رسول کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ قرآن کا جواب قرآن سے دیا جائے گا، کہیے سبحان اللہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا۔ رسول ایسے نہیں کہتا کہ میں آ گیا ہوں، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ رسول کو بھیجا گیا ہے، کس کی طرف سے؟ اسی مالک الملک کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر کے اور دین حق دے کر کے۔ ہدایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ہے، دین بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور حق بھی آقا علیہ السلام کے پاس ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کامیاب وہ لوگ ہو جائیں گے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیے اور حق کو تھام کے رکھا۔ اور وہاں پہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دے کے بھیجا ہے، دین دے کے بھیجا ہے، اور حق بھی رسول اللہ کے پاس ہے۔ اور یہاں پہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جنہوں نے حق کو تھام کے رکھا اور جنہوں نے صبر کو تھام کے رکھا۔ یعنی ہدایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ہے، اور دین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ہے، اور حق اور صبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں۔ اتنا صبر تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا صبر تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا، اور یہ فرماتا ہے کہ آپ کو اپنا بیٹا ابراہیم پیارا ہے یا نواسے پیارے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، جبریل علیہ السلام سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے زیادہ حسین پسند ہے۔ جبریل علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آئے، عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے نواسے سے زیادہ شفقت فرماتے ہیں، تو یہ مٹی میں لے کے آیا ہوں کربلا کی۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، آپ کا نواسا کربل میں شہید ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا تقاضا، وہاں پہ واویلا نہیں فرماتے، وہاں پہ دکھ کا اظہار نہیں کرتے، اپنے نواسے کو اٹھاتے ہیں اور اپنے باہوں میں لیتے ہیں، لوہاب دہن ان کے دہن میں ڈالتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہم اے اللہ میرے حسین کو کربلا کے میدان میں بھی صبر عطا فرما۔ ارے وہ تو رسول اللہ امام الانبیاء تھے، حبیب کبریا تھے، رب سے جو مانگتے رب العالمین عطا فرما دیتا، لیکن ان کو پتا تھا کہ امت کا بوجھ اٹھانے والا، امت کی تکلیف اٹھانے والا یہ جو بچہ ہے، یہ امام حسین کربل کے میدان میں اپنے 72 جان نثار قربان کر کے میرے دین اسلام کو قیامت تک زندہ فرمائے گا۔ یہ صبر کا تقاضا ہے، وہ صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں صبر کا بھی درس دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تابع داری کرتے ہیں رسول کی اور رسول کے بعد نبی کی، نبی رسول یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا، اور اس کو کتاب بھی ملے اور اس کو نبوت بھی ملے، اور نبی اللہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا، پھر نبی بنا کے بھیجا۔ نبی لیا گیا ہے نبوون سے، نبوون کی معنی ہے خبر۔ اب خبریں تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن ایسی خبر ہو جو دنیا کی خبر ہو، قبر کی خبر ہو، آخرت کی خبر ہو، قیامت حشر نشر کی خبر ہو، سبحان اللہ، جو انسان نے دیکھا نہیں وہ خبر ہو۔ آج 1400 سال گزر گئے، جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آج کی خبریں بتا دی۔